حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں موت کو یاد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ 3 انعام ضرور دیتا ہے۔ وہ 3 انعام کون کون سے ہیں؟ وہ 3 انعام بتانے سے پہلے میں تمہیں موت کی سختی کا ایک سبق آموز واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ کسی کافر نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے عیسیٰ، آپ مجھے مردہ زندہ کر کے یہ یقین دلاؤ، کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ، مجھے یقین دلاؤ کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، پھر میں کلمہ پڑھ کے عیسائیت قبول کروں گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس قبر پر لے چلو جس قبر کے اندر سے مردہ کھڑا کرنا ہے، مردہ زندہ کرنا ہے۔ یہ کافر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر پر لے گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سام کی قبر کے سرحانے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اس کے بعد آپ نے فرمایا اے سام، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکلا۔ ایک دم قبر پھٹی، اندر سے مٹی جھاڑتا ہوا سام قبر سے باہر نکلا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سام کی جو داڑھی تھی، داڑھی کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے زمانے کے کسی بھی شخص کے سفید بال نہیں تھے؟ اور جب تم مرے تھے اس وقت بھی آپ کی داڑھی سفید نہیں تھی، آپ کے سر کے بال سفید نہیں تھے، قبر میں یہ سفید کیسے ہو گئے؟ قبر میں سفیدی کیسے آ گئی؟ سام نے کہا یا حضرت، جب آپ نے مجھے پہلی بار پکارا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت کھڑا ہو جا، قبر سے باہر نکلا، اس وقت کسی فرشتے نے مجھے آواز دی کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ میں نے فرشتے کی یہ آواز سنی، سنتے ہی خوف کے مارے، سنتے ہی ڈر کے مارے میری داڑھی سفید ہو گئی کہ کہیں قیامت تو نہیں قائم ہو گئی، کہ قیامت تو نہیں آ گئی، قیامت قائم تو نہیں ہو گئی، کہیں قیامت کے لیے تو مجھے نہیں اٹھایا جا رہا۔ بس اس خوف کی وجہ سے میری داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہیں مرے ہوئے کتنے سال گزر چکے ہیں؟ اس نے کہا 4000 سال گزر گئے، 4000 سال گزر چکے ہیں، لیکن موت کی سختی ابھی بھی محسوس ہوتی ہے، موت کی سختی نہیں بھلائی جا سکتی، موت کی سختی 4000 سال بعد بھی مجھے تکلیف دیتی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب بھی قبرستان میں جاتے تو اتنا روتے خون کے آنسو بہایا کرتے تھے۔ ایک دن کسی نے پوچھ ہی لیا حضرت آپ جب موت کا ذکر کرتے ہیں تب تو اتنے نہیں روتے، لیکن جب آپ قبرستان میں آتے ہیں تو اتنا روتے ہیں، زاروں قطار روتے ہیں، اس کی وجہ ہی کیا ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا عثمان، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر یہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم نبی نے فرمایا ہر شخص مرنے کے بعد افسوس کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ مرنے کے بعد کس چیز کی افسوس کرتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اگر وہ گنہگار ہوتا ہے تو اس بات کی افسوس کرتا ہے کہ وہ توبہ کیوں نہ کر سکا، اور اگر وہ نیکوکار ہوتا ہے تو اس چیز کی افسوس کرتا ہے کہ وہ اور زیادہ نیکیاں کیوں نہ کر سکا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی موت سے 1 سال پہلے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو انسان کے پاس بھیجتا ہے،
وہ انسان جو 1 سال بعد مرنے والا ہوتا ہے، 1 سال پہلے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس انسان کے پاس بھیجتا ہے، ساتھ میں کہتا ہے جاؤ اس کے ہاتھوں سے کیے گئے گناہوں کو اس کے ہاتھوں سے دھلوانے کی کوشش کرو۔ اس نے جو اپنے ہاتھ سے گناہ کیے نا، وہی گناہ اس کے ہاتھوں سے دھلوانے کی کوشش کرو۔ اب یہ شخص کیا کرتا ہے؟ یہ اپنے مال کو غریبوں میں بانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہ شخص ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ پسند کرنا چاہتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ گنہگار کو نیک بخت بنانا چاہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اسے نیک بنانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے مال کو غریبوں میں بانٹنا شروع کر دیتا ہے، غریبوں کی پہچان نصیب کرتا ہے، انسانیت کی قدر نصیب کرتا ہے۔ وہ پھر دوسروں کے دکھڑوں کو اپنے دکھڑے سمجھنے لگتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرنا چاہتا ہے پھر وہ دوسروں کے دردوں کو اپنے درد سمجھنے لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے دکھوں کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے، بیماری جیسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، طرح طرح کی بیماریاں اسے جکڑ لیتی ہیں۔ یہ اس کی زندگی کا آخری سال ہوتا ہے، آخری دن ہوتے ہیں، آخری مہینے ہوتے ہیں، اسے بیماریاں جکڑ لیتی ہیں۔ ادھر سے بیماریوں نے جکڑا ہوا ہوتا ہے، ادھر سے اس کی زبان پر شکر الحمدللہ کے ترانے ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جب وہ مرتا ہے تو اس حال میں مرتا ہے کہ اس کے وجود پر گناہوں کا ایک دھبہ بھی موجود نہیں ہوتا، وہ پاک و صاف ہو کے مرتا ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ساری زندگی آقا کریم علیہ السلام کی امت کے نوجوانوں کو نصیحتیں کرتے گزری۔ آپ کی ساری زندگی آقا کریم کے نوجوانوں کو نئی زندگی دیتے گزری، زندگیوں میں انقلاب لاتے گزری۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو انسان موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے 3 انعامات سے نوازتا ہے، 3 انعام سے نوازتا ہے۔ وہ 3 انعام کون سے ہیں؟ فرمایا نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس کے دل کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کے دل کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ انہیں جلد توبہ کرنے کی توفیق دیتا ہے، کیونکہ جو انسان توبہ کرتا ہے نا وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ فرمایا نمبر 3، وہ آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ تیسرا انعام جو ہے وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی دی گئی توفیق سے وہ آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے، آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کرنے میں لگ جاتا ہے، نیک اعمال بنانے میں لگ جاتا ہے۔ پھر وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو کام اللہ رسول کو پسند ہوتے ہیں۔ جوانوں، جب تمہیں آخرت کی فکر ہونے لگے تو یاد رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک انعام دیا گیا ہے۔ جب توبہ کی توفیق ملے تو سمجھ لینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں انعام دیا جا رہا ہے۔ جب تمہارے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنے لگے تو پکا یقین کر لینا یہ اللہ کی طرف سے تمہیں ایک انعام دیا جا رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ انگور کا پہلا دانہ کھاتے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے۔ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا دانہ کھایا، دوسرا دانہ اٹھایا، وہ بھی منہ میں رکھا، پھر بھی مسکرا پڑے۔ وہ جو غریب دیہاتی تھا جو انگور لے کے آیا تھا وہ خوشی سے نہال ہو گیا، باغ بہار ہو گیا۔ اس کا تو آج عید کا دن تھا، کیونکہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی، آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب بھی کوئی ہدیہ آتا، جب بھی کوئی چیز کھانے کے لیے آتی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے سامنے بیٹھنے والوں کو دیتے، سب سے پہلے صحابہ کو دیتے، پہلے آگے والوں کو تقسیم کرتے، پھر آخر میں خود کھاتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج تو خلاف معمول کام ہو رہا ہے۔ جیسے ہی غریب دیہاتی انگور لے کے آیا اس نے سمجھا تھا کہ پہلے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو دیں گے، پھر خود تناول فرمائیں گے،
لیکن میرے حضور علیہ السلام نے اس غریب دیہاتی کی دعوت اس طرح قبول فرمائی. پہلا دانہ اٹھایا منہ میں رکھا مسکرا پڑے, دوسرا دانہ اٹھایا منہ میں رکھا مسکرا پڑے, تیسرا دانہ اٹھایا منہ میں رکھا مسکرا پڑے. یہ غریب دیہاتی خوشی سے باغ بہار نہال ہوتا جا رہا ہے. ایک ایک کر کے میرے حضور علیہ السلام نے سارے کے سارے دانے کھا دی. اب صحابہ بڑے ہی تعجب میں پڑ گئے, سوچ میں مصروف کہ آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی چیز آتی سب سے پہلے آقا علیہ السلام صحابہ کو تقسیم کرتے پھر خود کھاتے. آج تو خلاف معمول کام ہو رہا ہے, آج تو خلاف عادت کام ہو رہا ہے. جب میرے حضور علیہ السلام نے سارے دانے کھا دی, آج تو اس غریب کے لیے عید الفطر کا دن تھا, آج تو اس غریب کے لیے عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر عید کا دن تھا. یہ خوشی سے باغ بہار ہوتا ہوا, خوشی سے نہال ہوتا ہوا گھر کی طرف چلا گیا. جب میرے حضور علیہ السلام نے سارے دانے کھا لیے تو یہ دیہاتی خوشی خوشی گھر چلا گیا. پیچھے صحابہ بولی پڑی, حضور قربان جائے آپ کے نام پر, آپ کی شان پر, آپ کی تو عادت کریمہ تھی, آج تو خلاف معمول کام ہو گیا, آج تو ایک نیا کام ہو گیا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ وہ کون سا کام ہو گیا؟ کہنے لگے حضور قربان جائے آپ کے نام پر, آپ کی شان پر, آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی چیز آتی کھانے کے لیے تو آپ سب سے پہلے ہمیں تقسیم کرتے. آج آپ نے خلاف معمول ہمیں تقسیم نہیں کیا, ہم سے تو پوچھا تک نہیں ہے. سارے کے سارے دانے آپ کھا لی, سارے کے سارے انگور آپ نے تناول فرما دی, ہمیں تو آج آپ نے پوچھا ہی نہیں, ہم تو انتظار میں تھے. ابھی حضور علیہ السلام ہم سے پوچھیں گے میاں کسی نے انگور کھانے یا نہیں کھانے؟ حضور آج آپ نے تو پوچھا ہی نہیں ہے. آگے میرے حضور علیہ السلام نے جو جواب دل کے کانوں سے سنے, جان میں جان آ جائے گی, سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ وہ غریب دیہاتی انگور لے کے آیا تھا خوشی خوشی, میں نے پہلا انگور اٹھایا منہ میں رکھا مسکرا دیا. وہ خوشی سے باغ بہار ہوتا گیا, خوشی سے نہال ہوتا گیا, اس کی جان میں جان آتی گئی. میں نے دوسرا انگور اٹھایا کھایا, یہاں تک کہ میں نے سارے انگور اٹھائے کھا دی. اس غریب دیہاتی کی جان میں جان آتی رہی, وہ خوشی سے نہال ہوتا گیا. صحابہ تم سے انگور کھانے کو نہ کہنے کی وجہ اصل میں یہ تھی کہ جو غریب دیہاتی انگور لے کے آیا تھا وہ سارے کے سارے انگور کھٹے تھے, وہ کھانے کے قابل نہیں تھے. جب میں نے ایک انگور اٹھایا منہ میں رکھا, انگور کھٹا تھا, میں مسکرا پڑا. میں نے دوسرا انگور اٹھایا منہ میں رکھا, انگور کھٹا تھا, میں مسکرا پڑا. میں تو اس غریب دیہاتی کی خوشی کو دیکھتا گیا. جب بھی میں انگور کھاتا اس کی جان میں جان آ جاتا. میں نے تم سے اسی لیے نہیں پوچھا کہ تم نے انگور کھانا ہے یا نہیں کھانا, میں نے تمہیں انگور تقسیم اسی لیے نہیں کیے. تم میں سے کوئی بھی شخص اس غریب دیہاتی کو کہتا غریب دیہاتی کس طرح کے انگور لے کے آیا ہے, انگور تو سارے کے سارے کھٹے ہیں, تو اس غریب دیہاتی کی خوشی تو خراب ہو جاتی نا. صحابہ میں نے تو تم سے اسی لیے نہیں پوچھا کہ انگور کھانے ہیں یا نہیں کھانے, تمہیں انگور تقسیم اسی لیے نہیں کیے کہ کہیں اس غریب کی خوشی خراب نہ ہو جائے. مجھے لگا اگر میں تمہیں یہ انگور تقسیم کرتا ہوں تم میں سے کسی سے کوئی ایسی بات یا علامت ظاہر ہو جائے جو اس غریب کی خوشی کو خراب کر کے رکھ دے. میں نے تو تمہیں انگور اسی لیے تقسیم نہیں کیے. جوانوں دوسروں کے کھانے یا دیے ہوئے تحفوں پر نقص مت نکالا کرو, بلکہ اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر کڑوی چیز بھی کھا لیا کرو. یہ بھی میرے کریم نبی کی سنت مبارکہ ہے. جوانوں کوئی ایسا پیار کرنے والا پہلے مجھے دکھاؤ تو صحیح, کوئی ایسی محبت کرنے والا پہلے مجھے دکھاؤ تو صحیح, جو کہے میرے امتی کانٹا تیرے پیر میں چبھتا ہے, درد میں محمد کو ہوتا ہے.
کانٹا تیرے پاؤں میں چبھتا ہے، تکلیف میں محمد کو ہوتی۔ اتنا پیار، اتنی محبت۔ میرے کریم نبی نے فرمایا اور تم کافر تھے، میں نے تمہیں مسلمان بنایا، تم حیوان تھے، میں نے تمہیں انسان بنایا، تم جہنم کی طرف جا رہے تھے، میں نے تمہیں جنت کا راستہ دکھایا، تم تو جہنم میں گر رہے تھے، میں نے تمہیں پکڑ کر جنت کا وارث بنایا۔ ہائے سردیوں کی لمبی راتیں، میں مصلے پہ رویا، تڑپا ساری رات، یہاں تک کہ میرے قدم سوج کر پھٹ گئے، میرے قدموں سے خون نکلتا رہا، اور میں میری امتی تو سوتا رہا، محمد روتا رہا، تو دنیا کے مزے لیتا رہا، محمد تڑپتا رہا، سجدوں پہ سجدے، گریا پہ گریا۔ لیکن جب وہ وقت آیا، رات کا وہ پہر جو پہلے آسمان پہ اترتا ہے، جب اللہ آواز دیتا ہے، اور میرے بندے بول کیا مانگنا چاہتا ہے، بتا تو صحیح کیا مانگنا چاہتا ہے؟ فرمایا ہے پوری رات سجدے میں نے کیے، پوری رات قیام میں نے کیے، پوری رات رکوع میں نے کی، پوری رات رویا میں، پوری رات تڑپا میں، لیکن جب اللہ کی طرف سے کچھ مانگنے کی باری ہے، میں نے اپنی بات ہی نہیں کی، اور میں نے اپنا ذکر ہی نہیں چھیڑا، اپنے خدا سے کچھ مانگتا رہا ہوں تو تیری بخشش کے لیے دعا ہی مانگتا رہا۔ کسی بادشاہ کو ایک خطرناک بیماری لاحق ہو گئی تو طبیبوں نے کہا اگر کسی نوجوان لڑکے کو خرید کر بادشاہ کے نام پر قتل کر دیا جائے تو بادشاہ سلامت کی جان بچ جائے گی۔ بادشاہ نے ایک نوجوان لڑکے کے والدین کو، ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کے والدین کو مال و دولت سے نواز کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اپنے نوجوان لڑکے کی قربانی دیں گے۔ اب تو قاضیوں نے بھی فتویٰ جاری کر دیا کہ بادشاہ سلامت کی جان بچانے کے لیے رعایا میں سے اگر کسی ایک نوجوان کا خون بہا دیا جائے تو جائز ہے۔ اب اس نوجوان لڑکے کو پھٹے پر چڑھا دیا گیا۔ جلاد نے جب قتل کا ارادہ کیا تو اس نوجوان نے آسمان کی طرف منہ کیا اور مسکرانے لگ گیا، آسمان کی طرف منہ کرتے ہی مسکرانے لگ گیا۔ ہے بادشاہ نے جب اس نوجوان لڑکے کی مسکراہٹ دیکھی تو دریافت کیا کہ تم ایسے وقت میں کیوں مسکرا رہے ہو؟ بادشاہ نے کہا نوجوان لڑکے ایسے وقت میں تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ مسکرانے کی وجہ تو بتاؤ۔ تو اس نوجوان لڑکے نے کہا بادشاہ اولاد کا مان اس کے والدین ہیں، اولاد کا سہارا اس کے والدین ہیں، اولاد کو تسلی دینے والے اس کے والدین ہیں، اور دعویٰ قاضی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، دعویٰ قاضی کے سامنے پیش کر کے انصاف بادشاہ سے لیا جاتا ہے۔ ہے بادشاہ سلامت میں کیا کروں؟ ماں باپ نے دولت کی لالچ میں آ کر، ماں باپ نے دولت کی حرص میں آ کر مجھے بیچ دیا، قاضی شہر نے میرے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا۔ بادشاہ ایک تو ہی تو میری سننے والا تھا، ایک تو ہی تو میری فریاد سننے والا تھا، میری جان بچانے والا تھا، تو اپنے نام پر مجھے قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بادشاہ میرے لیے نہ میرے والدین رہے، نہ قاضی صاحب رہے، اور نہ ہی بادشاہ رہے۔ بادشاہ ایسے وقت میں اللہ کے سوا میرے پاس اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اس وقت اللہ کے سوا میری اور کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے، اس وقت میرے کریم رب کے سوا میری کوئی دھانے سننے والا نہیں، میرے کوئی دکھ سننے والا نہیں ہے، میرے کوئی درد سننے والا نہیں ہے۔ بادشاہ میں تو اب بس اللہ سے ہی انصاف کا طلبگار ہوں۔ اے بادشاہ سلامت نے جب اس نوجوان لڑکے کی تڑپتی فریاد سنی تو بادشاہ کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگ گئیں۔ بادشاہ رو کر کہنے لگا بیٹے میں مروں یا زندہ رہوں، اے میرے نزدیک اس بے گناہ قتل سے میرا مر جانا ہی بہتر ہے۔ بادشاہ اپنے تخت سے اٹھا، اس لڑکے کا سر چوما، اسے مال و دولت سے نوازا، اسے معاف کر دیا، اسے آزاد کر دیا۔ اب جوانو خدا کی قدرت دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ بادشاہ ایک ہی ہفتے کے اندر تندرست ہو گیا۔ بیماریاں جاتی رہیں، دکھ جاتے رہے، تکلیفیں جاتی رہیں،
ایک ہفتے کے اندر اندر یہ بادشاہ صحت مند ہو گیا۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ اس حکایت میں آپ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ صحیح معنوں میں اللہ پر بھروسہ رکھے اور اللہ کو یاد کرے تو اللہ برے وقت میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ میرے اللہ کا فرمان ہے، لوگو تم مجھ سے مدد مانگو تمہاری مدد کروں گا، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور بے شک میں ہی تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں، بے شک میں ہی تمہارے دکھوں کو سننے والا ہوں، تمہاری فریادوں کو سننے والا ہوں۔ جوانو آ جاؤ اس کریم رب کی چوکھٹ پر جہاں عزت ہی عزت ہے، آ جاؤ اس کریم رب کی چوکھٹ پر جہاں سکون ہی سکون ہے، آ جاؤ اس کریم رب کی چوکھٹ پر جہاں آرام ہی آرام، جہاں چین ہی چین، جہاں مقام ہی مقام۔ عرش والا تو آوازیں دے رہا ہے، وہ میرے حبیب کی امتی ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ۔